بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹرینرز آف پاکستان کے پلیٹ فارم سے سائرہ شاکر کی طرف سے السلام علیکم۔ اس زمانے میں ہزار کوشش کرنے کے باوجود ہر بندہ کسی نہ کسی خوف اور کسی نہ کسی غم میں مبتلا ہے۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ خوش رہے، لیکن کوششیں کامیاب ہی نہیں ہوتی۔ ہم خوش رہنا چاہتے ہیں لیکن خوش رہ نہیں پاتے۔ یہ غم اور یہ خوف ہوتے کیا ہیں، یہ آتے کہاں سے ہیں، آج ان پر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ خوف سے مراد وہ کیفیت کہ جس میں ہر وقت ہمیں دھڑکا لگا رہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، پتہ نہیں جو میں سوچ رہا ہوں ایسا ہوگا کہ نہیں، جو میں نے کوششیں کی ہیں ان کا رزلٹ کامیابی کی صورت میں نکلے گا یا نہیں، پتہ نہیں یہ نہ ہو جائے اور وہ نہ ہو جائے۔ ان جملوں سے ہی ہمیں سمجھ آ جاتا ہے کہ خوف کا تعلق آنے والے وقت سے ہوتا ہے، یعنی وہ مستقبل جو ہمارا اندیکھا ہے اس کے متعلق جب ہم سوچتے ہیں تو اپنے کمزور ایمان کی وجہ سے ہم ایک خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یا پھر ماضی میں ہمیں ملنے والے کچھ برے تجربات وہ ہمارے ذہن اور دل میں بیٹھ جاتے ہیں، جس کی بنا پر ہم یہ سوچنے لگتے ہیں کہ اب بھی جو ہم کر رہے ہیں اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلے گا۔ یعنی خوف کا تعلق آنے والے وقت سے ہوتا ہے۔ جبکہ دوسری کیفیت ہے غم۔ غم ہمیشہ گزرے ہوئے وقت کے اوپر ہوتا ہے، یعنی کہ وہ ایسے کام جو ہمارے ادھورے رہ گئے، وہ ایسا وقت جو بیت گیا اور ہمیں دکھ دے گیا، وہ ایسی تمنائیں جو ہماری پوری نہ ہو سکیں، وہ دعائیں جو ادھوری رہ گئی، اور جو ہم نے چاہا وہ پا نہیں سکے، کوئی چیز ہمارے پاس تھی اور اب وہ کھو گئی ہے، یا جو پانا چاہتے تھے اس میں ناکام ہو گئے۔ اس وقت ہم کیا سوچتے ہیں؟ کاش ایسا ہو جاتا، کاش میں وہ کر لیتا، اگر ایسا نہ ہوتا تو کیا ہوتا، یہ نہ ہوتا تو زیادہ بہتر تھا، وہ ہو جاتا تو ہی اچھا تھا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ میں ہوتا تو کیا ہوتا۔ ابھی ہم تھوڑی دیر رک کر سوچتے ہیں کہ یہ دونوں ادوار، یعنی ہمارا پاسٹ اور ہمارا فیوچر، کیا یہ دونوں ہمارے اختیار میں ہیں؟ کیا ہم نے جو کر دیا، جو وقت گزر گیا، جو ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، کیا اس کو واپس لے کر آنے یا اس کو سلجھا سکنے کی ہمارے اندر سکت ہے؟ کیا ہمیں اتنا اختیار دیا گیا ہے کہ جو ہمارے کام ماضی میں بگڑ گئے، یا جو چیزیں ہم سے دور ہو گئیں، یا جو نقصان ہم نے اٹھا لیا، اس کو اب ہم اس کی تلافی کر سکتے ہیں، اس کو ہم کسی طرح کم کر سکتے ہیں؟ گزرے ہوئے وقت پر خود سے جھگڑنا، پچھتاوا کرنا، کڑتے رہنا اور اس غم میں مبتلا رہنا، اور آنے والے وقت کے لیے خوف زدہ رہنا کہ کہیں پھر ویسا نہ ہو جائے، یہ دونوں کیفیات کمزور ایمان کی نشانی ہیں۔ اب ہم ان کیفیات سے نکلیں کیسے؟ تو ظاہر سی بات ہے، ہمارے خالق اور ہمارے مالک نے، جس نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا، جس کے ہاتھ میں ہماری تقدیر ہے، ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی آخری کتاب قرآن مجید میں کہ جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں انہیں نہ تو کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ غم۔ اس آیت سے ہم اس بات تک تو پہنچ جاتے ہیں کہ ہم اللہ کے دوست ہوں تو ہم ان دونوں درد کی کیفیات سے آزاد ہو سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم خوف میں مبتلا ہیں یا اگر ہم غم میں مبتلا ہیں تو پھر تو ہم اللہ کے دوست نہیں ہیں۔ غم اور خوف کی اس تکلیف دہ حالت سے نکلنے کے لیے پھر آسان ٹپ کیا ہے؟ سب سے آسان راستہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے دوست بن جائیں، اپنے تمام معاملات کو اس کے سپرد کر دیں، ہمارے ذمہ کیا ہے اس کو سمجھیں۔ خالق اور مالک نے ہمیں تمام صلاحیتیں دے کر جب اس دنیا میں بھیجا ہے تو ہمارا اختیار اتنا ہی ہے کہ ہم اپنی ان صلاحیتوں کے دائرے میں رہ کر بھرپور کوشش کریں، لیکن نتیجے پر نظر نہ رکھیں۔ ہمارا یہ یقین کامل ہونا چاہیے کہ ہم نے جو کیا وہ اپنی ان خداداد صلاحیتوں کے مطابق بیسٹ کر لیا، اب رزلٹ ہم اپنے مالک پر چھوڑتے ہیں، وہ جو کرے گا ہمارے لیے وہی بہتر ہوگا۔ اس طرح سے ہم آنے والے وقت کے خوف سے نکل جائیں گے، اور گزرے ہوئے وقت کے لیے ہم انبیاء علیہ السلام کے طریقہ زندگی کو، ان کی طرز فکر کو اپناتے ہوئے تمام معاملات جو ہو چکے ان کو من جانب اللہ سمجھ کر خود کو پرسکون کر سکتے ہیں۔ یعنی کوئی بھی کام جو ہو چکا اس کے اوپر ہمارا اختیار نہیں ہے،
اس کے اوپر اگر ہم اپنی غلطیوں تک پہنچ گئے ہیں تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اپنی غلطیوں کو سدھاریں اور آئندہ ان غلطیوں جیسی اور غلطیاں نہ کریں. اور اگر ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم غلط تھے، ہم سے کچھ غلطی ہو گئی ہے، کسی کی حق تلفی ہو گئی ہے، اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی عمل ہو گیا ہے، تو آسان سا راستہ ہے کہ اپنے مالک سے معافی مانگ لیں، توبہ استغفار کر لیں اور آگے چلنے کے لیے اس سے رہنمائی کے لیے مدد مانگ لیں. واحد وہی ایک طاقت ہے جس کے ہاتھ میں ہمارا ماضی ہے، ہمارا حال ہے اور ہمارا مستقبل ہے. ہم اگر اس ذات حق کو اپنی زندگیوں سے نکال کر ایک طرف کر دیں گے اور خود اپنی زندگی گزارنے لگیں گے تو پھر وہ بھی بہت انا والا ہے. وہ بھی پھر ہمیں اس طرح سے کہہ کر چھوڑ سکتا ہے کہ جاؤ پھر اپنی مرضی سے جیو. اگر ہم ہر وقت ہر حال میں اپنے مالک کو شامل حال رکھیں، محسوس کریں، تو نہ ہمیں گزرے ہوئے وقتوں کا غم رہے گا اور نہ آنے والے وقتوں کا کوئی خوف. اگر ہم چاہتے ہیں کہ زندگی سہل ہو جائے تو ہمیں اس یقین کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے کہ جو میرا نہیں رہا، جو میرے پاس نہیں رہا، چاہے وہ وقت ہے، چاہے وہ کوئی نعمت ہے، چاہے وسائل میں سے کوئی چیز ہے، تو یہ یقین ہو کہ وہ میرا نہیں تھا یا وہ میرے لیے اتنا ہی تھا، یہ میرے مالک کی طرف سے ہے. اور جو چیز میرے نصیب میں ہے، جو چیز مجھے ملنی ہے، اس کو مجھ سے کوئی چھین ہی نہیں سکتا، وہ مجھے ضرور ملے گی. ہمارا کام صرف ایمانداری کے ساتھ محنت کرنا ہے، اپنی ان تمام صلاحیتوں کو جو ہمیں مالک نے عطا فرمائی ہیں بھرپور طریقے سے استعمال کرنا ہے. اس کے بعد نتیجہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دینا ہے. اس کلیے پر عمل کریں گے تو زندگی بہت آسان ہو جائے گی اور پھر نہ تو غم تنگ کریں گے اور نہ ہی خوف.